الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ مائدہ کی آیت 57 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ پیچھے یہ بات بیان ہو گئی تھی کہ تطہیر کا جو عمل اس وقت ہو رہا ہے یہ اہل ایمان کے غلبے پر منتج ہو جائے گا۔ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے۔ مخاطبین ہیں جن پر حجت تمام کی جا رہی ہے، اور پھر وہ موقع آ گیا ہے جس میں اب یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے ایک طرف ہو جائیں، منکرین ایک طرف ہو جائیں، اور صاف صاف لفظوں میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ رسول کے ساتھی لازماً غلبہ حاصل کر لیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کی جماعت ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہاں بات ختم ہوئی تھی۔ اب پھر اسی مضمون کو لیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ اب تمسخر اڑا رہے ہیں، ہنسی مسخری کا موضوع بنا لیا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بجائے اس کے کہ رجوع کرتے، پیغمبر کو مانتے، بات سننے کے لیے تیار ہوتے، سنجیدگی سے غور کرتے، انہوں نے دین کو ہنسی مسخری کا موضوع بنا لیا ہے۔ انہیں اور دوسرے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس تاکید کے ساتھ اس موقع میں تعلقات منقطع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ منکر ہو کر رہیں گے، اور وہ صرف منکر ہی نہیں ہیں، وہ پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے ہیں، پیغمبر کو ہر نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں، اور ان کا اختلاف کوئی سنجیدہ اختلاف نہیں ہے، انہوں نے اسے ہنسی کھیل کا موضوع بنا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اب سرکشی کے مقام پر کھڑے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ قرآن مجید کی پچھلی صورتوں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو لوگ سنجیدگی سے معاملات پر غور کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر ایمان کے اظہار کی توفیق نہیں بھی پاتے تو ان کا رویہ غیر سنجیدہ نہیں ہوتا، یعنی وہ بات سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں اگرچہ ابھی ایمان نہیں لائے لیکن وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان چیزوں پر غور کرتے ہیں جو پیغمبر کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، ان کا عمومی رویہ خیر اور نیکی کا ہے، بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو اس طرح کے کردار اور سیرت کے لوگ کسی دعوت کو ہنسی کھیل کا موضوع نہیں بنا سکتے، لیکن یہ منکرین جن پر پھر عذاب آ جاتا ہے یہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے، اگر تم مومن ہو اور سچے مومن ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس موقع پر ان کے اس رویے کو دیکھنے کے بعد بھی تم انہیں اپنا دوست بنائے رکھو۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یہ دین کے لیے مسلمانوں کی حمیت کو ابھارا ہے کہ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور تمہارے دینی شاعر کو کھیل تماشا بناتے ہیں وہ تمہارے دوست کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اس وقت یثرب میں جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جدوجہد برپا کیے ہوئے تھے، ان لوگوں کے باہمی تعلقات تھے، دوستیاں تھیں، روابط تھے، ایک جگہ بیٹھنا اٹھنا تھا، چھوٹی سی ایک بستی تھی، اس کے بازاروں میں ایک ہی جگہ کاروبار کر رہے تھے، کھیتوں میں کام کر رہے تھے،
تو باہمی تعلقات کی نوعیت یہ تھی. یہ ایران توران کے تعلقات زیر بحث نہیں ہیں. اس میں یہ فرمایا کہ جب اب یہ دین کا مذاق اڑانے پر اتر آئے ہیں اور تمہارے دینی شاعر کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں تو یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. انسان کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ اپنی کسی چیز کی توہین برداشت نہیں کرتا. تم پر حیف ہے کہ اسے برداشت کرتے ہو، بلکہ توہین کرنے والوں کو دوست بھی بناتے ہیں. تو اگر یہ صورتحال ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر دین کی حمیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. اس کو یہاں ابھارا ہے ان کنتم مومنین کہہ کے. وَإِذَا نَادَيْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے کھیل بنا لیتے. وہ توجہ دلائی ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کس سطح پر اترے ہوئے لوگ ہیں. جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے کھیل بنا لیتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یہ جو فرمایا کہ نماز کو بھی کھیل بنا لیتے ہیں، اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ اس چیز کا بیان ہے جسے وہ مذاق کا نشانہ بناتے تھے. یعنی اوپر تو بالاجمال کہا تھا کہ تمہارے دین کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ آگے وضاحت کر دی کہ وہ کیسے نشانہ بناتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یہ ان کے لیے کھیل کی چیز ہوتی ہے، ہنسی مسخری کی چیز ہوتی ہے. یہ اس چیز کا بیان ہے جسے وہ مذاق کا نشانہ بناتے تھے. یعنی اذان جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی منادی کے لیے ایک سنت کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے اور یہ حضرات اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہود کے اشرار بھونڈے طریقے سے اس کی نقلیں اتارتے اور اس پر ہنستے ہنساتے تھے. ان کے یہاں چونکہ نماز کے لیے یا عبادت کے لیے اس طرح بلانے کا طریقہ نہیں تھا، مسلمانوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ اصل میں بجائے خود دعوت ہے. یعنی اذان اگر آپ اس کے کلمات پر غور کریں تو 5 وقت مسجد سے بلند کی جاتی ہے اور اس طرح دین کی پوری دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر دیتی ہے. اس دین کی بنیاد توحید پر ہے، یہ اللہ کی تکبیر پر قائم ہے، اس میں محمد الرسول اللہ کو آخری حیثیت حاصل ہے، یہ تمہیں فلاح کی طرف بلاتا ہے، یہ تمہیں نماز کی طرف بلاتا ہے، یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تنہا اللہ ہے جس کے ساتھ تم کو وابستہ ہونا ہے. تو یہ پوری دعوت اس پہ بیان ہو جاتی ہے. لیکن اس کو یہ اشرار، یہود کے اشرار، نقلیں اتار کر اور ہنسی اڑا کے مذاق کا نشانہ بناتے تھے. اس کے بعد یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون. اس لیے میں نے لکھا اس لیے کہ کوئی معقول شخص یہ پسند نہیں کر سکتا کہ کوئی گروہ خدا کی عبادت کے لیے بلائے اور وہ اس کا مذاق اڑائے. یعنی اختلاف تو کر سکتا ہے کوئی آدمی، تنقید بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ فی الواقع معقول ہے تو کوئی معقول شخص یہ پسند نہیں کر سکتا کہ کوئی گروہ خدا کی عبادت کے لیے بلائے اور وہ اس کا مذاق اڑائے یا نیکی اور بھلائی کی کسی دعوت کے بارے میں ہنسی ٹھٹھے اور مسخرے پن کا رویہ اختیار کرے. یہ رویہ وہی لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو اپنی عقل سے دستبردار ہو چکے ہوتے ہیں. ان کے لیے دین، عبادت، دعوت، خیر، صلاح بے معنی باتیں ہو جاتی ہیں. وہ اپنے مفادات کے اور اپنی خواہشات کے اسیر ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی باغ شیطان کے ہاتھ میں دے رکھی ہوتی ہے. یہ جو اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یا آپ کی شخصیت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی محرک ہوتا ہے. یعنی اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ جو شخص ابھی ہماری دعوت کو قبول نہیں کر رہا وہ ہم سے اختلاف کرے. اس کو اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں محسوس ہو رہی تو اس پہ تنقید کرے، اس پر اعتراضات کرے. سنجیدہ اعتراضات، سنجیدہ تنقید، سنجیدہ سوالات، سنجیدہ اشکالات، ان کا ہمیشہ خیر مقدم کرنا چاہیے. یعنی جب دعوت برپا کی جائے گی تو لوگ سب کے سب پہلے ہی مرحلے میں ماننے والے تو نہیں ہوں گے. وہ اعتراض بھی کریں گے، وہ تنقید بھی کریں گے، وہ سوالات بھی پوچھیں گے. یہ سب ٹھیک ہے،
اس پر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو قابل اعتراض ٹھہرایا جائے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے آگے بڑھ کر توہین پر اتر آئے، استہزاء پر اتر آئے، مذاق اڑانے پر اتر آئے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کوئی سنجیدہ آدمی نہیں، اس کے سوا کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چیز ہے جو قابل اعتراض ہوتی ہے، یعنی قابل اعتراض تنقید نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ جو شخص نہیں مانتا وہ تنقید کرے گا، اعتراض کرے گا، سوالات اٹھائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو خلاصے کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت بھی اسلام اور اسلامی دعوت میں جو چیزیں قابل اعتراض بنتی ہیں وہ دو ہی ہیں، یعنی جن پر لوگ سوالات اٹھاتے ہیں۔ ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے خلاف اقدامات، مثلا آپ نے بنو قریظہ کے خلاف اقدام کیا، یا یہود کے دوسرے قبائل کے خلاف کچھ اقدامات کیے، یا مشرکین عرب کے خلاف کچھ اقدامات کیے، ایک یہ چیز۔ اور دوسرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منصبی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو ایک سے زیادہ شادیاں کی۔ یہ دو چیزیں ہیں جن پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص معقول ہے تو وہ اس پر سوال اٹھائے گا، ہم سے جواب لے گا، ہو سکتا ہے نامطمئن ہو، اس کا حق اس کو خدا نے دیا ہے، قیامت میں وہ اپنا عذر پیش کر سکے گا۔ لیکن ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو استہزاء کا نشانہ بنا لینا، یعنی ایک ایسی شخصیت کہ جس کے ساتھ 1.5 ارب سے زیادہ لوگ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتے ہوں، یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دیا ہو، سنجیدگی سے اس نے ہاتھ اٹھا لیے، اپنی زندگی اس نے غلط راستے پر ڈال دی اور اپنی باغ شیطان کے ہاتھ میں دے دی، ورنہ وہ ایسا کر نہیں سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ ان سے کہو اہل کتاب، کیا اسی بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی، اور اس کا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی یہ جو کچھ تم نے رویہ اختیار کیا ہے، اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے، مدینے کے اہل کتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں، اس سورہ میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ آخری مرحلہ آ گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اب غلبہ ہونے والا ہے، آخری فیصلہ صادر ہونے والا ہے۔ عذاب سے پہلے یہ اتمام حجت کے اسلوب کی دعوت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کس بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو؟ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی۔ یعنی ہم تو کسی تفریق کے مقام پر نہیں کھڑے، ٹھیک اس جگہ کھڑے ہیں جہاں خدا کے بندوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم نے جب یہ مان لیا کہ اس کائنات کا پروردگار ہے، تو اس پروردگار نے اگر تورات نازل کی تو ہم نے کہا کہ آمنا، اس نے زبور نازل کی تو ہم نے کہا کہ آمنا، اس نے انجیل نازل کی تو ہم نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، اور اب اگر قرآن نازل ہوا ہے تو ہم نے اس کو بھی مان لیا۔ ہم نہ کسی تعصب پر کھڑے ہیں، نہ کسی عصبیت کی بنیاد پر معاملات کر رہے ہیں، ہم تو ٹھیک اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں خدا کے ماننے والوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کس بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو؟ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی، اور اس کا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی اس بات کا غصہ کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہے اور نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا فرما برداری کا رویہ اختیار کرے اور اس کے نتیجے میں خدا کی خوشنودی حاصل کر لے۔ یعنی کیا اس بات کا غصہ نکال رہے ہو کہ تم نے تو خدا کی نافرمانی کا فیصلہ کر رکھا ہوا ہے، اور اب تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی اور فرما برداری کے مقام پر کھڑا ہو جائے۔ تم نے تو اپنے آپ کو اپنے تعصبات کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اب اس کو برداشت نہیں کر رہے ہو کہ کوئی اور ان تعصبات سے بالا تر ہو کر اس حق کا بھی اعتراف کرے جو پہلے نازل ہوا، اور اس حق کا بھی اعتراف کرے جو اب نازل ہو رہا ہے۔ کیا اس بات کا غصہ نکال رہے ہو؟
قل هل انبئکم بشر من ذالک، قل هل انبئکم بشر من ذالک، ان سے کہو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتاؤں بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، جن کا انجام خدا کے ہیں اس سے بھی برا ہے۔ کس سے برا ہے؟ جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو۔ یعنی یہ مسلمانوں کے بد انجام کے منتظر تھے، اس کو سامنے رکھ کے دیکھیے کس لطیف طریقے سے یہ فرمایا کہ ان سے کہو هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتاؤں جن کا انجام خدا کے ہیں اس سے بھی برا ہے جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو۔ یعنی تم تو ایک انجام سوچ رہے ہو نا ہمارے لیے کہ یہ اس انجام کو پہنچیں گے، آؤ تمہیں بتائیں کہ جو تمہارا سوچا ہوا انجام ہے اس سے بھی برا انجام کچھ لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اس میں یہود ہی کو ان کی پرانی تاریخ کی طرف توجہ دلائی ہے، لیکن اسلوب ایسا اختیار کیا ہے کہ گویا بات براہ راست نہ کہی جائے لیکن ان کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے۔ میں نے اس پر لکھا ہے یہ قرآن نے نہایت لطیف طریقے سے مذاق اڑانے والوں کے اپنے جرائم ان کے سامنے رکھ دیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے برا انجام سوچ رہے ہیں مگر اپنے کرتوتوں سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا انجام ان لوگوں کا ہے جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا جو اللہ کے تمام رسولوں اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں برا انجام کن کا ہوتا ہے؟ ان کا ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے ہیں، جو خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تم مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچ رہے ہو درا حال ہے کہ وہ تو خدا کی فرمانبرداری پر کھڑے ہیں۔ تو اس کو در حدیث دیگرہ کے انداز میں بیان کر دیا ہے کہ قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ ارشاد فرمایا جانتے ہو وہ کون ہے جن کا انجام اس سے بھی برا ہے جو تم ہمارے لیے سوچ رہے ہو؟ یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، جن کے اندر سے اس نے بندر اور سور بنائے، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ہے، یہ درجے میں بدتر اور صحیح راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے۔ یہ وہ ہے یہود کی تاریخ، ان کا نام لیے بغیر خود ان کے سامنے رکھ دی۔ بندر اور سور بنائے، اشارہ ہے اس واقعے کی طرف، البیان کا نوٹ ہے، اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جس میں یہود کی ایک بستی کے لوگوں نے سبت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پہلے ان کی سیرت مسخ ہوئی، پھر ان میں اور جانوروں میں ایک ظاہری فرق جو تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ بھی مٹ گیا، یہاں تک کہ خدا کی لعنت نے ان کے ظاہر و باطن ہر چیز کا احاطہ کر لیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے اور یہود کی شقاوت کے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ خدا کی منتخب قوم تھے، خدا نے ان کو ایک بڑے منصب کے لیے منتخب کیا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی قوم کو غیر معمولی برتری دیتے ہیں، کسی قوم کے اندر بڑے بڑے اہل علم پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی شاعری اور ادب میں بہت ممتاز ہوتی ہے، کسی کو سائنسی علوم میں امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کا انتخاب اور بلکہ ان کے ساتھ پوری ذریت ابراہیم کا انتخاب اس مقصد کے لیے کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے دین کی دعوت کے علمبردار بنیں گے، اللہ کی توحید کا مرکز بنائیں گے۔ اس پوری دنیا کے بالکل درمیان میں ایک جگہ منتخب کر لی گئی کہ جہاں توحید کے یہ مراکز وجود پذیر ہوں گے اور پھر یہاں سے پورے عالم کے لیے اللہ کی حجت پوری کی جائے گی۔ یہ معمولی درجے کا انتخاب نہیں تھا، اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ فضلتکم علی العالمین، ساری دنیا والوں پر ترجیح دے کر میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو ان کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا کی رحمتوں کا باعث بنتی اور یہ اس کی فرما برداری کا حق ادا کرتے، اس کی شریعت کے علمبردار ہوتے،
لیکن یہ سرکشی پر اتر آئے اور پھر اس سرکشی کی ایسی ایسی سزا ان کو ملی کہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ درجے میں بدتر اور صحیح راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری بات پہلی بات کے لیے دلیل ہے، یعنی راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے آخرت میں اپنے انجام کے لحاظ سے بھی لازماً بدتر ٹھہریں۔ یعنی جملہ اس طرح کا تھا نا کہ اولئک شر مکانا، یہ درجے میں بدتر ہیں، اور پھر فرمایا تھا کہ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو گویا جو دوسری بات ہے وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ پہلی کے لیے دلیل بن گئی ہے۔ یہ دوسری بات پہلی بات کے لیے دلیل ہے، یعنی راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے آخرت میں اپنے انجام کے لحاظ سے بھی لازماً بدتر ٹھہریں گے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، درا حالے کہ کفر لیے ہوئے آتے اور اسی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے، یعنی یہ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ دلوں کے اندر کیا چیز چھپائے ہوئے آتے ہیں، کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح لوگوں کو فریب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس پر بیان کا نوٹ ہے کہ یہ بھی یہودی کا ذکر ہے، لیکن یہ ان کے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے تھے۔ یعنی یہود کا ایک گروہ وہ بھی تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ ہاں ہم نے مان لیا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اپنے دل میں یہی سمجھتے تھے کہ وہ اگر آپ کو مان رہے ہیں تو امیوں کے لیے اللہ کا رسول مان رہے ہیں۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم موسوی شریعت کے اس طرح پابند نہیں ہیں، یعنی جو دین ہمیں اختیار کرنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ چونکہ امیوں میں ایک لمبے عرصے سے کسی رسول کی بعثت نہیں ہوئی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کے ساتھی بنیں، البتہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اپنے دل میں یہی سمجھتے تھے کہ وہ اگر آپ کو مان رہے ہیں تو ان امیوں کے لیے اللہ کا رسول مان رہے ہیں، رہے وہ یعنی یہود، تو ان کے لیے ان کے اپنے نبی اور اپنے صحیفے ہی کافی ہیں، وہ اس دائرے سے باہر کی کسی ہدایت کو ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔ قرآن نے صاف واضح کر دیا ہے کہ یہ صریح کفر ہے، اس طرح کا ایمان کسی درجے میں بھی قابل قبول نہیں، یعنی یہ جو اس نوعیت کا ایمان ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس طرح یہ بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہود و نصارہ اور ہر وہ جس تک آپ کی دعوت پہنچ جائے وہ اس کا مکلف ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کو اپنا ہادی اور رہنما مانے، اس کے بغیر وہ اللہ کے ہاں نہیں چھوٹ سکتا، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا عذر پیش کر دے جو بارگاہ خداوندی میں مان لیا جائے، دعوت نہیں پہنچی، پیغام نہیں پہنچا، بات واضح نہیں ہوئی، فلاں اور فلاں رکاوٹ تھی، میں جان بوجھ کے منکر نہیں ہوا، یہ عذرات مسموع ہو سکتے ہیں، لیکن اصول کے لحاظ سے ہر ایک مکلف ہے کہ اس دعوت کو قبول کرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، درا حالے کہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں، یعنی باطن میں یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جاتے ہیں تو کفر لے کر جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ پیغمبر کی مجلس میں اخلاص کے ساتھ داخل ہوتے ہیں نہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا تم دیکھتے ہو
کہ ان میں سے اکثر حق تلفی، ظلم و زیادتی اور حرام خوری کے لیے سرگرم عمل ہے. یعنی ایمان اور سچا ایمان وہ کہاں سے داخل ہوگا؟ اصل میں تو ایمان اسی کے ہاں داخل ہوتا ہے جس نے اپنے کیریکٹر کی حفاظت کی ہو، یا اگر کسی غلطی میں پڑ گیا ہے تو اب اس سے نکلنے کے لیے تیار ہو. لیکن جس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لوگوں کے حق تلف کرے گا، وہ لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرے گا، وہ حرام کھائے گا اور ہنین مریا کھائے گا، تو پھر کہاں کی دعوت، کہاں کا حق، کہاں کا ایمان اور کہاں اعمال صالحہ؟ پھر تو یہ چیزیں خواب و خیال ہیں. یہ قرآن نے ان کے دعوی ایمان کی کلئی کھول دی ہے. البیان کا نوٹ ہے، یہ قرآن نے ان کے دعوی ایمان کی کلئی کھول دی ہے. استاد امام لکھتے ہیں اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایمان کے ساتھ کسی ظلم و زیادتی کا صادر ہو جانا یا کسی حرام سے آلودہ ہو جانا تو بعید نہیں ہے. یعنی بڑے سے بڑا صالح شخص بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن حرام خوری کسی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے اور اس کی ہر وقت کی تگ و دو ظلم و زیادتی ہی کی راہ میں ہو تو یہ بہت ہی برا عمل ہے. تو یہ بہت ہی برا عمل ہے یہ جو ایمان کے دعوے کے ساتھ ہو رہا ہے. اس بات کو دوسرے مقام میں یوں بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر ان کا ایمان انہی باتوں کا حکم دے رہا ہے تو بہت ہی بری باتوں کا حکم دے رہا ہے. یعنی ایمان کے ساتھ حق تلفی، ایمان کے ساتھ ظلم اور زیادتی، ایمان کے ساتھ حرام خوری جمع نہیں ہو سکتی. اور اگر بظاہر جمع ہوئی نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان ایک رسم ہے، مسلمانی محض ایک نسلی چیز ہے. اور آدمی اگر کچھ عبادات وغیرہ کا بھی اہتمام کر رہا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ بات قرآن مجید نے یہاں واضح کی ہے. یعنی اصل میں انسانی کردار کی تعمیر جن چیزوں سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہو، نہ کہ ان کے حقوق تلف کرنے والا ہو. وہ دوسروں کا خیر خواہ ہو، ان سے محبت کرنے والا ہو، ہمدردی کرنے والا ہو، ان کے کام آنے والا ہو، نہ کہ ان پر ظلم اور زیادتی کرنے والا ہو. اور وہ ہر موقع پر رزق کے حلال ذرائع اختیار کرے، نہ لوگوں کا حق مارے، نہ غبن کرے، نہ چوری کرے، نہ لوگوں کو ڈنڈی مار کر دے، نہ کم تولے. جو لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر رہے ہوں ان کا ایمان کوئی ایمان نہیں. تو فرمایا کہ یہ جو ان کے اندر چیز پیدا ہوئی ہے کہ اس منافقت پر اتر آئے ہیں. اصل میں اگر امتحان کا موقع آ جائے اور جن لوگوں کے ہاں یہ کردار ہو ان کو اس سے سابقہ پیش آ جائے تو وہ یہی رویہ اختیار کریں گے. یعنی ایمان کا چولا بھی اتر جائے گا، یہ نقاب بھی اتر جائے گی اور حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی. کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو ان جرائم سے نہیں بچا سکا خدا اس کو سچے ایمان کی توفیق نہیں دیتا. تو ارشاد فرمایا کہ ان کو تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر حق تلفی، ظلم و زیادتی اور حرام خوری کے لیے سرگرم عمل ہیں. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ کبھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، سرگرم عمل ہے. یسارعون لبئس ما کانوا یعملون، کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. ان کے علماء اور فقہا انہیں گناہوں کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ ربانیون یہ تعبیر بڑی خوبصورت تعبیر ہے. اللہ والے، ہمارے ہاں بھی جو مولوی کا لفظ اختیار کیا گیا وہ اسی معنی میں ہے. تو ان کے ہاں علماء کو ربانی کہا جاتا تھا. گویا یہ اللہ کے لیے خاص ہو گئے ہیں، اللہ کے دین کے علم کے لیے خاص ہو گئے ہیں، تو یہ ربانی ہے. اور دوسرے احبار یعنی وہ علماء کہ جو دین کے احکام اور دین کی شریعت کا فہم رکھتے تھے، ہمارے ہاں اس کے لیے فقہا کی تعبیر اختیار کی گئی. تو ان دونوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت. ان کے علماء اور فقہا انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، کیا ہی برا ہے
جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی عام لوگ تو ایک طرف، ان کے علماء و فقہا بھی ایمان و اخلاق کے لحاظ سے ایسے مردہ ہو چکے ہیں کہ ان کو ان جرائم سے نہیں روکتے. اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہے کہ وہ خود بھی یہی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب علماء اور فقہا بھی حرام خوری کرنے پر اتر آئے، علماء اور فقہا بھی حق تلفیاں کر رہے ہوں، علماء اور فقہا بھی لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں، تو پھر وہ دوسروں کو کہاں سمجھائیں گے؟ دوسروں کو وہی سمجھائے گا جو پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے گا. تو یہ فرمایا کہ اگر وہ ان کو سمجھاتے، ان کو روکتے، اگر ان کے اندر بھی اس دعوت کو سن کے کوئی رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی تو اب یہ اس انجام کو نہ پہنچتے کہ پیغمبر کی بعثت کے بعد یہ منافقت کا رویہ اختیار کر لیتے، اس طرح کے عذرات تراشتے، پھر یہ نہ ہوتا. اس سے قرآن مجید در حقیقت اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگر ایک آدمی صحیح جگہ پر کھڑا ہے، فطرت نے جو تعلیم اس کو دی ہے اس کی قدر کر رہا ہے، اگر پہلے سے اس کے پاس کوئی دینی پیغام ہے اس کا حق ادا کر رہا ہے اور سچائی کے ساتھ اس پر کھڑا ہے، کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کھڑا، تو پھر وہ اس طرح کے ہنسی مسخری کے رویے وہ اختلاف کرے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئے اور بڑی دیر تک سمجھ میں نہ آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آ جائے اور وہ اس کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس کر رہا ہو. یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کا دھوکہ دینے کا رویہ اختیار کر. تو اس طریقے سے گویا یہ بات بتا دی گئی کہ یہ جرائم ہیں جن میں یہ مبتلا ہوئے ہیں، یہی جرائم ان کے لیے پیغمبر کے انکار کا ذریعہ بنے ہیں، انہی جرائم کی وجہ سے ان کے اندر یہ کردار کی پستی پیدا ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو موقع ان کو ملا تھا اس موقع سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. ان کے علماء و فقہا بھی اسی انجام کو پہنچے ہیں. وہ چونکہ ان چیزوں سے ان کو نہیں روک رہے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ خود بھی ان چیزوں میں ملوث تھے، اس لیے جب ان کو بھی یہ امتحان پیش آیا تو ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک آگے بڑھا اور اس نے اللہ کے پیغمبر کو مان لیا اور اس طرح حق پر کھڑا ہو گیا. وہ بھی اسی جگہ پر کھڑے رہے اور نتیجے کے طور پر اسی انجام کو پہنچ گئے جو اس طرح کے منکرین کے لیے پیغمبر کی بعثت کے بعد مقدر کر دیا جاتا ہے. ان آیات کا اب سایہ ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے کھیل بنا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے. ان سے کہو اہل کتاب، کیا اسی بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی، اور اس کا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں. ان سے کہو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتا دوں جن کا انجام خدا کے ہاں اس سے بھی برا ہے جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو. یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، جن کے اندر سے اس نے بندر اور سور بنائے، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ہے، یہ درجے میں بدتر اور صحیح راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، درا حال ہے کہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور اسی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر حق تلفی، ظلم و زیادتی اور حرام خوری کے لیے سرگرم عمل ہیں. کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. ان کے علماء اور فقہا انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر